ایک سوال ہمارے سامنے بلکہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ فرقہ نیا فرقہ ہے، اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے، اور ستم بالائے ستم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ جماعت جس نے کہ اپنا خون بہایا، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے لکھا ہے 4 لاکھ اہل حدیثوں کو انگریز نے تخت مشق بنایا اور ان کو سولی پر چڑھائی، اور ہمارے محترم کہتے ہیں کہ ہم انگریز کی پیداوار ہیں۔ اگر پیداوار ہیں اور تھے تو پھر ان کا ستم ہم پر کیسے ہوا؟ یہ میرا اور آپ کے سامنے سوال ہے۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ان باتوں پر آپ سنجیدگی سے غور کریں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب الحدیث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ صرف محدثین کرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہل حدیث حضرات اپنے اوپر اس لقب کو چپکا لیتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا کہ کیا واقعی یہ لفظ محدثین کے لیے ہی تھا، یا اس کی تعریف میں حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث پر چلنے والے یعنی اہل الحدیث بھی شامل ہیں، یہ آپ کو اس میں جواب ملے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، یہ بھی سراسر الزام ہے۔ ائمہ اربعہ اس امت کے بہترین چنندہ افراد میں سے کہ جن کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا گویا کہ فسق میں مبتلا ہونا ہے۔ ائمہ کرام کا مقام اور مرتبہ اگر کوئی قائل نہیں ہوتا ہے تو ممکن ہے اندیشہ اس بات کا کہ اس سے غلطی سرزد ہو جائے، اور بڑی غلطی سرزد ہو جائے۔ یہ بھی ایک الزام ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ایک الزام ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی الزام ہے۔ اولیاء اللہ کا احترام نہیں کرتے، اور ہمارے کرم فرماؤں نے ہمیں جو القاب سے نوازا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ نجدی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیچری ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ لا مذہب ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ گستاخ صحابہ ہیں۔ جو جس کی سمجھ میں آیا وہ کہتا چلا گیا اور کہہ رہا ہے۔ آج کی یہ دنیا تحقیق کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے۔ کوئی بھی علم والا کھلے دل کے ساتھ تحقیقی میدان میں قدم رکھے گا اور تحقیق کرتا چلا جائے گا تو یہ سارے شکوک اور شبہات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے، کوئی شبہ ان کا باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ متعدد نام رکھتے ہیں، اور کبھی اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی سلفی کہتے ہیں، کبھی اہل الاثر کہتے ہیں، اور مختلف ناموں سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ جواب مل سکتا ہے کہ متعدد نام ہو سکتے ہیں، صفاتی نام ہیں، متعدد نام ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مختلف صفاتی ناموں سے خطاب کیا ہے قرآن کریم میں، کبھی صالحین کہا، کبھی مومنین کہا۔ تو اس طرح سے کئی ایک نام صفاتی نام ہو سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ان ناموں میں کوئی خباثت نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، صالح کہتا ہے، کہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ صفاتی نام ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ انعام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
یہ جو میرا راستہ ہے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی راستے پہ چلو، اسی کی اتباع کرو۔ اور ادھر ادھر بھی راستے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ادھر ادھر جو ٹیڑھے میڑے راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں پہ نہ چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے، منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم تو صرف ایک ہی راستہ ہے، ہائی وے ہے، یہ دین کا وہ ہائی وے ہے کہ جس پہ چل کر منزل مقصود پر پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اس سے ہٹ کے مت چلو، ادھر بھی راستے ہیں ادھر بھی راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا سیدھا، اور ادھر ادھر آڑی ترچی لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو ہے سیدھا راستہ میرا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دوسری لکیریں ہیں جو ٹیڑھے راستے پہ لے جاتی ہیں۔ دین صاف ہے، واضح ہے، دین کی تعلیمات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، سیدھے سیدھے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کے اندر اسی راستے کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا۔ سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ سیدھے راستے کا معیار قرآن ہے، سیدھے راستے کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اور آپ کے فرمودات۔ اس سے ہٹ کر کے اور کون سا سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ اور جتنے راستے ہیں اشخاص کے، افراد کے، نظریات کے، مختلف لوگوں کے، یہ نظریات ہیں، خیالات ہیں جو اپنے اپنے راستوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت صرف کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی دعوت۔ آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، کیا وصیت فرمائی تھی اس امت کو جاتے ہوئے؟ کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ ان دونوں چیزوں پر جب تک تم کاربند رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ نصیحت کی تھی اللہ کے رسول نے۔ کیا ہو گیا اس امت کو کہ اس امت نے نبی کی وصیت کو بھلا دیا۔ نبی نے دو ہی ضابطے بتائے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، اور حکم یہ دیا تھا کہ ان کو تھامے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کیا بات ہے کہ امت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستوں کو اور دوسرے طریقوں کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں بھٹک گئے، صراط مستقیم سے دور ہو گئے۔ ہماری دعوت یہی ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں ہم اور دعوت دیتے ہیں امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف۔ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے، کسی اور چیز میں نجات نہیں ہے، یہ مان کے ہم کو چلنا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ اسراء کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی۔ یہ توجیہ یہ بھی ہے کہ ہر امتی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ جائے گا، مگر ہمارا کہنا یہ ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے مقتدا، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل حدیثوں کا جو امام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ
ان کے ساتھ جائیں گے. حدیث آتی ہے بہت ہی مشہور اور معروف حدیث کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک امت، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے گی. ساری امت میں سے دین کا فہم جسے نصیب ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جسے فہم نصیب ہوگا، ویسی فہم والی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی اور حق پر رہے گی. دنیا ان کی بڑی مخالفت کرے گی اور طرح طرح کی ان کے اندر خرابیاں نکالے گی، مگر یہ حق پر جمے رہیں گے، اڑے رہیں گے. یہ حق پہ جمے رہیں گے، اڑے رہیں گے. یہ حدیث کہتی ہے مخالفت کرنے والے اس طائفہ منصورہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. جب بھی حق کہا جاتا ہے تو حق کی مخالفت کی جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ بڑے المیے کی بات ہے. آئیے میں اقوال السلف کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ایک ایک کر کے ان باتوں کی طرف لے چلتا ہوں جو ہم سے متعلق کہی جاتی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ایک فتویٰ دیا ہے کہ اہل حدیث ان کی نظر میں کیا ہے. ہم اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص لیتے ہیں جو حدیث کو حفظ بھی کرے، یاد بھی کرے، روایت بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے، اس کے ظاہر اور باطن پر. یہ اہل حدیث ہوتا ہے. صرف حدیث لکھنے والا محدث ہی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے، بلکہ حدیث کے فہم کو حاصل کرنے والا، حدیث کو حفظ کرنے والا، حدیث کی نشر و اشاعت کرنے والا، حدیث کا سماع کرنے والا، یہ اہل حدیث ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی کرے. امت کے جتنے طبقے ہیں ان طبقوں میں سے جو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہوگا وہ یقیناً اہل حدیث ہوگا. اسے اہل الحدیث کہا جائے کیونکہ حدیث پر چلتا ہے، حدیث کو مانتا ہے. اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا ایک قول جس میں وہ فرماتے ہیں صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث. ہمارے پاس صاحب حدیث کون ہے؟ جو حدیث کا استعمال کرتا ہے. حدیث کا استعمال عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، سب اب اپنی عملی زندگی کے اندر وہ داخل کرتا ہے. یہ بھی اہل حدیث ہے. چاہے وہ حفظ کرے، سماع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، عمل کرے، حدیث کا شیدا ہے. یہ اہل حدیث ہے جو حدیث کا استعمال کرتا ہے. اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو حق کو اس کے مقصد مصدر سے تلاش کرتے ہیں. مصدر کیا ہے بھئی؟ ہمارے مسلک کا منبع و مصدر کیا ہے؟ ہمارے مسلک کا منبع کہاں ہے؟ چشمہ کہاں ہے؟ پانی تو دکھ رہا ہے بہتا ہوا، یہ پانی تو دکھ رہا ہے بہتا ہوا، مگر نکل رہا کہاں سے؟ کہاں سے یہ پھوٹ رہا ہے چشمہ؟ اصل اس کی جڑ کہاں ہے؟ زمزم جب نکلا اس کا ایک مرکز تھا اور ہے. زمزم کا ایک مرکز ہے جہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا ہے. اسی طرح سے حق کا ایک سر چشمہ ہے جہاں سے کتاب و سنت کی تعلیمات نشر ہوتی ہیں. وہ سر چشمہ کیا ہے؟ وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہی سر چشمہ ہے، یہی منبع ہے، یہی مصدر ہے. یہیں سے ہم لیں گے، جو کچھ لیں گے یہیں سے لیں گے. جو کچھ لینا ہے ہم یہیں سے لیں گے، کتاب اللہ سے لیں گے اور سنت رسول اللہ سے لیں گے. عقیدہ اصفہانیہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں بڑی صاف گوئی سے کام لیا گیا ہے. عقیدے کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. اہل الحدیث هم المتبعون لصحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں.
صحابہ کے جو پیروکار ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے, بہتان ہے ہم پر. ہم اور صحابہ کو برا سمجھیں, اپنے اعمال کو کیا غارت کرنا ہے ہمیں. اتباع کرتے ہیں. صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی, پیروی کی, اور انہوں نے اپنے کردار سے اور عمل سے, اپنے قول سے امت کے سامنے پورے سیرت رسول کو رکھ دیا, اور ہم صحابہ کرام کے متبع بن گئے. صحابہ کرام کی اتباع ہم کرتے ہیں. وہم اہل الاثار, انہیں کو اہل الاثار کہا جاتا ہے. وہم اہل الحدیث, انہیں کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اہل الحدیث والسنہ, انہی کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے اور اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے. والعاملون بطریقتہم, یہ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, اہل الحدیث ہوں یا اہل السنہ ہوں. اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث یہ الگ الگ نہیں ہے. اہل الحدیث جو معنی رکھتا ہے وہی معنی اہل السنہ رکھتا ہے. اہل السنہ اور اہل الجماعہ, اہل الحدیث میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی معنی میں, دونوں ہم معنی ہیں. لوگوں نے اہل السنہ کو الگ کر دیا, اہل الحدیث کو الگ کر دیا. نہیں, جو اہل الحدیث ہے وہ اہل السنہ ہے, جو اہل السنہ ہے وہ اہل الحدیث. کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے, نہ ہم اس فرق کو مانتے ہیں. وہم اہل العلم, یہ اہل علم ہوتے ہیں. اہل الحدیث جو ہوتے ہیں, اہل السنہ جو ہوتے ہیں, یہ علم والے ہوتے ہیں. بالکتاب والسنہ, کتاب و سنہ کا یہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی کھڑا ہوا علم نہیں ہے, یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھنے والے ہیں. فی کل عصر و مصر, سبحان اللہ, ہر زمانے میں, ہر زمانے میں اور ہر شہر میں کبھی بھی یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم سے ہٹنے والے نہیں. انہیں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اس لیے یہ بات دور ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں وہم افضل الخلق من الاولین والآخرین, یہ سب سے بہترین لوگ ہیں, اول لوگوں میں سے بھی اور آخر آنے والے لوگوں میں سے بھی. یہ اہل الحدیث ہیں. جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پیروکار ہوگا وہ اہل الحدیث کہلائے گا. اس طرح سے پورے شبے کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی نیا فرقہ ہیں. نہیں, استغفر اللہ, 1000 بار استغفر اللہ. نیا فرقہ, اس کا مصدر دیکھیے, اس کا منبع دیکھیے, اس کا مخرج دیکھیے, اس کا سر چشمہ دیکھیے کہ کیا ہے. آگے بات آ رہی ہے. علامہ صابونی رحمہ اللہ کہتے ہیں مذہب السلف اہل الحدیث والسنہ والجماعہ. مذہب اہل حدیث کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا جو مذہب ہے وہی مذہب اہل حدیث کا مذہب ہے. صاف طور پر علامہ صابونی کہتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل طائفہ منصورہ کا ذکر کرتے کہتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فمن ہم, اگر یہ لوگ اہل الحدیث, اگر اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں. آپ دیکھیے کہ خدامت کی بات کرتے ہیں, یہ آج کے ہیں, کل کے ہیں, اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, عبداللہ بن مبارک, علی بن مدینی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید خدری, عبداللہ بن عباس, سب کے سب کیا تھے؟ کس مسلک کے پابند تھے؟ چاہے صحابہ ہو کہ تابعین ہو کہ تبع تابعین ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کتاب و سنت پر چلنے والے تھے. وہی مسلک ہمارا ہے, کوئی نیا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا مسلک نیا ہے وہ ثابت کر دے, بتا دے. کیا کوئی اپنی عاقبت کو برباد کرنا چاہے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل الحدیث فرقہ ناجیہ, نجات پانے والا فرقہ اہل الحدیث ہے یا اہل السنہ ہے, سنت پر چلنے والے. اگر اللہ کے رسول کے حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا ہے تو کب نجات پا سکتا ہے؟ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے میں نجات ہے, اس سے ہٹ کر نجات نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدعا, ہمارے رہنما, ہمارے پیشوا, ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے.
ہم آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے پر ہماری نجات ہے. آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی میں نجات ہے امت مسلمہ کی. انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ المیسرہ للادیان والمذاہب والاحزاب المعاصرہ، یہ صالح المنجد انہوں نے اس میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بر صغیر میں سب سے قدیم ترین اسلامی تحریک یہ جماعت اہل حدیث کی تحریک ہے، اہل الحدیث کی تحریک ہے. اور ان کا جو منہجی تعارف ہے وہ مختصر طور پر میں کرائے دیتا ہوں. کیا ہے منہج؟ کیا ہے بھائی؟ اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ یہ اس کا مزاج کیا ہے، یہ کون سی فکر رکھتا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا طور و طریقہ کیا ہے، اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے تو منہجی اس کا تعارف دیکھنا چاہیے. منہجی تعارف کیا ہے؟ عقیدہ توحید. ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی مالکیت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ توحید کا مختصر طور پر خلاصہ ہے. اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے واسطے. آپ نے چھوڑ دیا اس کی پیروی کے لیے، ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے، اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے. اور اس کی بالادستی، تیسری جو بات ہے منہج کی، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تمام افکار پر، نظریات پر، خیالات پر مقدم رکھیں گے. سب سے پہلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ. اگر کوئی بات کتاب اللہ کے موافق ہو تو لے لیں گے، کوئی بات سنت رسول اللہ کے مطابق ہو لے لیں گے. کوئی بھی بات، کسی بھی علامہ کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر ہے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بالادستی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہے. قابل اتباع نبی کی ذات ہے، نبی کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ ہمارا منہج ہے. اور ایک چیز ہے، شرعی تزکیہ نفس کے ہم قائل ہیں. شرعی تزکیہ نفس، لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے ہیں نفس کے تزکیے کے لیے. اور اگر بات کی وضاحت کر دی جائے تو شاید شاخ لگے. کیسے طریقے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تزکیہ کا ہمیں بتایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، وہ تزکیہ ہمارے لیے کافی ہے. کسی اور کے شخص کے تزکیے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ اذکار گھڑ لیتا ہے، کوئی کچھ افکار گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو پورا کرو، یہ ذکر پورا کرو گے تو یہ ہوگا، وہ ذکر پورا کرے گے تو وہ ہوگا. آپ کو کس نے حق دیا شریعت سازی کا؟ شریعت اللہ کی ہے، جسے لے کر جناب محمد رسول اللہ ہے. کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ نہیں سکتا، کوئی طریقہ بنا نہیں سکتا. یہ طریقہ، یہ حق صرف شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. یہ حق صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس لیے ہم تزکیہ نفس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کرتے ہیں اور اسی طریقے پہ کرتے ہیں جو نبی نے ہمیں بتایا ہے. اور بدعات کی ہم تردید کرتے ہیں. کتنی بدعتیں ہیں؟ سینکڑوں بدعتیں. ہم تمام بدعات کا کنڈم کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں. منہج سلف کے ہم قائل ہیں. موضوع اور ضعیف روایات کو ہم لیتے نہیں لیتے. ہمارے پاس جو ضابطہ ہے، جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ صحیح احادیث ہیں. عقیدے کی بنیاد صحیح احادیث پہ رکھی جاتی ہے، موضوع روایات پہ نہیں رکھی جاتی ہے. اس کے ہم قائل ہیں. یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. کوئی خیال ہو یا نہ ہو، یہ اس کی مرضی ہے. ہم کو کسی سے بیر نہیں ہے، کسی سے الجھن نہیں ہے اور کسی سے ہم کو چپخلش نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے افراد امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو یا گروہ کا ہو. اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقراری ہے
तो हम उसे मुसलमान समझते हैं और उम्मत मुस्लिमा का उसे एक फर्ज समझते हैं, उसे हम करीब करना चाहते हैं, उससे करीब रहना चाहते हैं, उसके सामने हक की दावत को पेश करना चाहते हैं। ये हमारा मनहज है। और इसी तरह से अक्ल, किसी की फहम, इल्म, इन सारी चीजों पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह रहेंगे। कोई अपने फहम को गालिब नहीं कर सकता, कोई अपनी तहकीक को गालिब नहीं कर सकता, इल्ला ये कि उसकी तहकीक किताबुल्लाह के मुताबिक हो, तब उसका फहम लिया जाएगा और उसका मसलक कबूल किया जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें हैं जो हमसे, हमारे मनहज से ताल्लुक रखती हैं। अब उसूल हैं, 3 उसूल हैं, 2-3 उसूल में बताए देता हूँ। भाई आप सिर्फ ये कह दें कि ये नया फिरका है, काम नहीं चलेगा। आपको 2-3 उसूल की रोशनी में देखना होगा कि क्या वाकई ये अहले हदीस कहलाने वाले इन उसूल के मियार पर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अल्लामा मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह ने ये उसूल बताए जिनकी मैं तलखीस पेश कर रहा हूँ। पहला उसूल उन्होंने ये बताया कि ये देखो कि इनका वजूद कब से है, ये देखो कि इनका वजूद कब से है। हम कहते हैं कि हमारा वजूद जब से है तब से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं जिन पर अमल करने वाले तैयार हुए सहाबा किराम। ये अहलुल हदीस ही तो थे, और कहां से लाते अहलुल हदीस को पकड़ कर? ये अहले हदीस थे, उन्हीं की मान के चलने वाले, नबी के इत्तिबा करने वाले, नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हम अहलुल हदीस हैं। हम फख्र के साथ कहते हैं ये वजूद वहां है। बोलते हैं तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारा वजूद कहाँ था? अंग्रेज के जमाने से तुम्हारा वजूद है, ऐसा है वैसा है। ऐसी बातें कह के बड़ा दिल दुखाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। भाई तहकीक करें, देखें कि मंबा क्या है। मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा मंबा क्या है, हमारा मसदर क्या है, हमें यह देखने की जरूरत है। और ये कि मंसूब वजूद कब से है, मंसूब इलाही कौन है, हमारी निस्बत किसकी तरफ है? भाई हदीस रसूल की तरफ है, किसी शख्स या फर्द या जमान या मकान की तरफ नहीं है। निस्बत हमारी किससे है? अल्लाह के रसूल से है। निस्बत देखी जाएगी। मंसूब इलाही की तरफ, किस मंसूब इलाही की तरफ है, उसका वो मंसूब किसकी तरफ है, मंसूब इलाही कौन है, यह देखा जाएगा और उसी पर फैसला किया जाएगा। बगैर मौसूफ के सिफत मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आदम है, आदम से आदमी है, आदमी पहले के आदम पहले। अगर कोई शख्स आदमी को पहले मान ले तो यह गलत हो जाएगा। उसे मानना पड़ेगा कि पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और आपकी ज़ुर्रियत ही है आदमी, तो यह देखना पड़ेगा। और इसी तरह से दूसरा जो ज़ाबिता है कि इसके जो मसाइल हैं इनकी बुनियाद किस पे है। नंबर 2 उसूल नंबर 2 अहले हदीस को अहले हदीस पहचानने के लिए ये देखो कि उसके मसाइल क्या उसके अपने खड़े हुए हैं, क्या उनके अपने बड़ों के खड़े हुए हैं या उलमा के खड़े हुए हैं, किसके खड़े हुए हैं। अगर इनके मसाइल वही हैं जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए, जिसे सहाबा किराम ने बयान फरमाया, जिसे सलफ सालिहीन ने बयान फरमाया, जिस पर नबूवत की मुहर लग चुकी, ये मसाइल अगर हैं तो ये इम्तियाजी मसाइल और इनकी खुसूसियत की वजह से ये कह सकते हैं कि किताब सुन्नत पर कारबंद रहने वाले अहलुल हदीस हैं। और अगर नहीं, कोई अहले हदीस दावा तो करता है किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूलुल्लाह से हटा हुआ है, तो उसे अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। अहले हदीस वही है जो अल्लाह की किताब पर अमल पैरा हो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैरोकार हो। और यह भी देखना चाहिए कि इसकी तारीखी हैसियत क्या है। तीसरा जाबिता, पहला जाबिता उसका वजूद कब से है, मंसूब इले कौन है, यह देखना पड़ेगा। दूसरा कि इसके इम्तियाजी मसाइल क्या हैं, क्या ये हदीस अहादीस रसूल से मेल खाते हैं, ये देखना पड़ेगा। और तीसरा जाबिता जो उन्होंने बयान फरमाया मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह ने, वो ये है कि इस किसी भी फिरके की खुदामत को देखना चाहिए या जिद्दत को देखना चाहते हैं
भाई नया है कि पुराना है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चावल को पकाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि चावल पुराना है कि नया है, पकाने पे पता चलता है। इसी तरह से किसी को ये मालूम करना है कि ये वाकई कदीम है या जदीद है, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी असल की तरफ हमको देखना पड़ेगा, उसकी तारीखी हैसियत की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर तारीखी हैसियत की तरफ देखेंगे तो तारीख वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है, सहाबा किराम से शुरू होती है, और यही हमारी तारीख है। मा अहले हदीसें दगाराना शनासें बाखौल नबी चूम चराना शनासें असले दी आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन बस हदीस मुस्तफ़ा बरजा मुसल्लम दाश्तन। ये हमारा मसलक है कि सबको छोड़ करके हम सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को तरजीह देते हैं और इसी को मुअज़्ज़म समझते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ को हम मुअज़्ज़म नहीं समझते हैं। ये हमारा मसलक है। एक दो कौल में अगर वक्त हो रहा है तो एक दो कौल में पेश करके अपनी बात खत्म किए देता हूँ कि अहले इल्म में बहुत सारे अहले इल्म बड़े ही मुनसिफ मिजाज वाक़े हुए हैं, बड़े ही एतदाल पसंद, बड़े ही हक़ गो, बड़े ही बेबाक साबित हुए हैं। अगर हम अपने तबके के उलमा के अखवाल पेश करेंगे तो हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई ये आपके घर के लोग हैं, आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे। तो मैं चंद अखवाल उलमा इकराम के पेश करना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहला कौल मुफ्ती अल्लामा रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं, तकरीबन दूसरी तीसरी सदी हिजरी में अहले हक़ में फुरूई और जुज़वी मसाइल के हल करने में इख्तिलाफ अंजार के पेश नज़र 5 मकातिब फ़िक्र कायम हुए, 4 नहीं 5 मकातिब फ़िक्र कायम हुए, यानी मज़हब अरबा और अहले हदीस। ये लिखते हैं, बाकायदा इन्होंने लिखा है अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 316 में अल्लामा मोहतरम ने बाकायदा कहा है कि मज़ाहिब अरबा ही सिर्फ हक़ पे नहीं है, बल्कि 5वां जो तबका है जिनको अहलुल हदीस कहते हैं, ये भी किताब सुन्नत का मानने वाला है, ये भी अहलुस सुन्ना वल जमाआ है, ये भी इसमें शामिल रहेगा। उस जमाने से लेकर आज तक, उन्हीं के अल्फाज हैं, उस जमाने से लेकर आज तक इन्हीं 5 तरीकों पर हक़ को मुनहसिर समझा जाता रहा है। साफ तौर पे उन्होंने लिख दिया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। हक़ से हक़ गोई से उन्होंने काम लिया, जो भी तहक़ीक़ करेगा तो हक़ गोई से जरूर काम लेगा, जरूर लेगा। और इसी तरह से तफसीर हक़ानी में मुफस्सिर शहीर अल्लामा अब्दुल हक हक़ानी रहमहुल्लाह देहलवी ने फरमाया, अहले सुन्नत शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी हैं, ये अहले सुन्नत हैं, और अहले हदीस भी इनमें दाखिल हैं। इन्होंने अक़ायद इस्लाम अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और तीसरे अल्लामा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ने बड़ी साफ गोई से काम लेते फरमाया, हाँ अहले हदीस मुसलमान हैं। उसे पूछा किसी ने, ये क्या मुसलमान हैं क्या? बाद लोग साफ कहते हैं कि नहीं ये मुसलमान नहीं। कितनी बड़ी जसारत करते हैं। एक कलिमा गो मुसलमान को जिसका मनहज और मंशूर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है, उसके ताल्लुक से बड़े धड़ल्ले के साथ ये फतवा दे दिया जाता है कि नहीं ये मुसलमानों से खारिज हैं। कितनी बड़ी जसारत है। वो कहते हैं हाँ अहले हदीस मुसलमान हैं और अहलुस सुन्ना वल जमाआ में दाखिल हैं, इनसे शादी ब्याह करना दुरुस्त है, महज तर्क तखलीद से इस्लाम में फर्क नहीं पड़ता, और न अहलुस सुन्ना वल जमाआ से तारीक तखलीद बाहर हो सकता है। ये उनके अल्फाज। कोई अगर तखलीद हम नहीं करें, भाई हम तखलीद नहीं करें, क्या हम मुसलमान नहीं, हम इस्लाम से बाहर हो गए? ये कैसे फतवा दे देते हैं आप? क्यों फतवा देते हैं? इतनी आसानी से कान पकड़ करके मजहब इस्लाम के दायरे से बाहर कर देते हैं। जरा हम पर हम फरमाइए, हम मुसलमान हैं, हम कलिमा गो हैं, हम कलिमा गो हैं, हमें आसानी से कान पकड़ करके बाहर निकाला जाता है। ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम इंसाफ की दुहाई देंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमारे साथ
یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، رب سے ہم فریاد کریں گے اور آپ سے بھی التجا کرتے ہیں ہم کہ تحقیق کا میدان کھلا ہے، آپ تحقیق کریں. کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، کان پکڑ لیجئے علماء اہل حدیث کے اور ان سے پوچھئے کہ یہ کیا ہے. کوئی بھی غلط بات اگر ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، کیا جانا چاہیے. تو عزیزان گرامی یہ بات ہے. اور جہاں تک مسلمان علماء کے خدمات کا تعلق ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی لمبی داستان ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. آغا سورش کاشمیری جو صحافت کے میدان میں، تقریر کے میدان میں شہ سوار تھے، جنگ آزادی کے علم بردار تھے، انہوں نے کہا اپنی تقریر میں کہا جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اسی جماعت کا اور افراد کا خون بہا. میں اہل حدیث کا اس لحاظ سے معترف ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قسم کے گوہر ایک دانہ پر کہ مسلمانوں میں موجود رہے جنہوں نے دین کو صحیح کیا لیکن خود رسوا ہوئے، جنہوں نے اسلام کو بالا کیا لیکن خود غضب کا شکار ہوئے، جنہوں نے غیر ملکی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن اپنوں کے ہاتھوں اور پرائے کے خنجروں سے گھائل ہوتے رہے. اپنے بھی پرائے بھی سب جو ہے گھائل کرتے رہے، مگر علماء حق نے اپنا کام کیا. ایک اور سعید احمد اکبر آبادی ماہنامہ برہان کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے کیا کہا؟ اس جماعت نے ہی سب سے زیادہ سرگرمی اور جوش کے ساتھ حضرت سید احمد شہید کے زیر قیادت انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اور اسی بنا پر بدنام کرنے کی غرض سے انہیں وہابی کہا جاتا ہے. وہابی علاقوں کے اعتبار سے نئے نئے نام، سب ستانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے. میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر منہج کتاب و سنت کے علم برداروں کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو تشفی ہوگی اور آپ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بات پوری کر دی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں دانستہ یا نادانستہ، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اللہ تعالیٰ ان کا احساس ہمیں عطا فرمائے اور رجوع الی الحق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.